صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے۔ سوچا کہ جمعے کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمع: معاشر المسلمین، ان هذا یوم جعله اللہ لکم عیدا فاغتسلوا وعلیکم بالسواک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا: مسلمانوں، اللہ تعالی نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ جمعہ کے دن غسل کیا کریں، اس لیے ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور جمعہ کے دن غسل کیا کریں اور مسواک کیا کریں۔ ویسے تو جب بھی وضو کریں مسواک کیا کریں۔ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، جس کو میں پہلے اپنے بیان میں بتلا چکا ہوں۔ امید ہے اس بیان کو دوبارہ سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان الغسل یوم الجمعہ لیسل الخطایا من اصول الشعر تلالا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، اس لیے جمعے کے دن غسل کیا کرو اور مسواک بھی کیا کرو۔ بڑے فوائد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور سے سنیے اس حدیث کو، اور اس لیے سنیے کہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ عمل سے ہی اللہ کا محبوب بنے گا انسان۔
جب بھی کوئی دین باغ کی باتیں سنیں تو عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. عمل کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی، اور عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے آنے والے کا نام پہلے اور اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے پہلے اس کا نام لکھا جاتا ہے. وہی ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا، ہم لوگ کوشش کر کے جمعے کے دن جو ہے پہلے سے نہا دھو کر تیاری کر لیں، صاف کپڑے پہن لیں، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر پہلے سے ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں فرشتہ سب سے پہلے میرا نام لکھے گا. اور فرمایا جو جمعے کے دن سویرے جاتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے، اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب بتائیے ایک اونٹ خریدنے کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے کہ ہم 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا اونٹ خریدیں، 1 لاکھ کا اونٹ خریدیں پھر صدقہ کریں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تاکہ فرشتہ ہمارا نام دفتر میں لکھ لے اور ہمیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالی عطا کر دیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو سنے گا وہ جمعے کے دن سویرے ہی تیاری کرے گا اور سب سے پہلے انشاءاللہ مسجد میں داخل ہوگا تاکہ اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہو. اور جو اس کے بعد مسجد جاتا ہے تو اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پہلے والے کو اونٹ اور دوسرے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد مینڈھا کہہ لیجئے، بکرا کہہ لیجئے، دمبا کہہ لیجئے، جہاں جو جانور پایا جاتا ہے وہ سمجھ لیجئے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد مسجد پہنچنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی کس طرح چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو نیکیوں کا انبار حاصل ہو جائے تاکہ مرنے کے بعد جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے. دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ موت کی سختی سے بھی بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، قیامت کے دن حساب کتاب میں نرمی کا معاملہ بھی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، صراطی گھاٹی پر بجلی کے طریقے سے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ اس بات کی سمجھ دے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دین کا علم نہیں رکھتا اور دین سیکھنا بھی نہیں چاہتا. اگر وہ جمعے میں پہنچتا بھی ہے تو ایسے وقت پہنچتا ہے جب امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور باہر اس کو جگہ ملتی ہے، اور جیسے ہی سلام پھیرتا ہے جانماز لے کر کے اپنے گھر رخصت ہو جاتا ہے. نماز کے لیے آیا بھی اور اس کو وہ ثواب نہ ملا جو اس کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دین کا علم نہیں رکھتا. اس لیے اس بیان کو بار بار سنیے گا. جتنا سنیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دیں گے. اور ہر مسلمان، دنیا کے سارے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں
کہ جمعے کے دن جلدی سے تیاری کر کے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کریں. اس وقت لاک ڈاؤن ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے ہم سبھی لوگ انشاءاللہ مسجد میں ادا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ قیامت تک کبھی ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بند ہوں اور ہم سب ساری نمازیں مسجدوں میں انشاءاللہ ادا کریں گے. تو جو سب سے آخر میں گیا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آخر سے مراد امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے. کیوں نہ ہم اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کریں پہلے پہنچ کر کے. جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور فرشتے بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ فرشتوں والی صفات بھی منتقل کر دے گا. فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے غیبت نہیں کرتے، فرشتے کوئی غلط کام نہیں کرتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. ہم بھی برائی سے بچنے والے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکی کے کام کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ جمعے کے بارے میں چند احادیث ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی اور بہت فضائل اس کے ہیں. حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے اور بہت سویرے مسجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، پیدل پہ زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے ہم سبھی لوگ جمعے کی نماز کے لیے پیدل جایا کریں. جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں کل وہی قیامت میں کام آئیں گی. دنیا میں رہنے کا مقصد نیکیوں کا کمانا ہے. اس قیمتی وقت کو دنیا پر صرف نہیں کرنا ہے. دنیا کے کام کو کرنا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے. جب کیا اللہ کا حکم ہے اور کیسے نبی پاک نے کیا اس طریقے پہ کرنا ہے تاکہ وہ عبادت میں شمار ہو. اپنی منمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کی مان کر گزارنا ہے. منمانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، منمانی کرنے والے دنیا میں ہی پریشان ہوں گے. اچھا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور بڑی لمبی فرصت پاتے ہیں، تو اس بات پر زیادہ وہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گنہگاروں کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے اور ان کو سخت سزائیں دیتا ہے. جیسے فرعون ظالم تھا، 400 سال کی اس کو عمر دے دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کس طرح ہلاک کیا اس کو، اس کا انجام کیا ہوا. اور ہمیشہ ہمیشہ اس پہ عذاب ہوتا رہے گا اور اس ظالم کی ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. اللہ نے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ ان پر عذاب ہوتا رہے گا. تو کبھی یہ نہ دیکھے کہ کوئی شخص بڑی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے، کسی پر جو ہے ستا رہا ہے اور وہ بڑا خوشحال ہے. خدا پاک کی قسم وہ خوشحال کبھی نہیں رہ سکتا. ہماری آنکھوں میں ایمان نہیں جو ہم سمجھ سکیں. اللہ نے اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے، تنگ ہے، اندر سے پریشان ہے. ظاہری طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سکون میں ہے، ذرہ برابر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہے. نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ملے گا اس کو.
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے ہم سبھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے مسجد پیدل جایا کریں، سواری پر سوار ہو کر نہیں، اللہ کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے تو سواری سے چلے جائیں، لیکن زیادہ نیکی کمانے کے لیے پیدل جائیں۔ اور امام کے قریب مسجد میں داخل ہو کر، جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر رکھیں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ تاکہ جتنی دیر مسجد میں رہیں اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے، اور دعا پڑھیں، اس دعا کو یاد کریں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے اور مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے اور گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ غرض ہر مسنون دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں تاکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اجر عطا کرے۔ تو جو ہے امام کے قریب بیٹھیں اور خوب توجہ سے خطبہ سنیں۔ جب امام خطبہ دینا شروع کر دے اس وقت کوئی حرکت، کوئی لہو لعب نہ کریں، نہ داڑھی میں ہاتھ لگائیں، نہ گھڑی دیکھیں، نہ موبائل چھوئیں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، صرف امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ ایسا شخص جمعے کی نماز کے لیے جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب، رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، نیکیوں کے انبار دینا چاہتے ہیں، کوئی ہے لینے والا؟ اسی لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جمعے کے دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی بھی تلاوت کیا کریں۔ فرمایا 9 اعمال جن پر عمل کرنے سے 1 سال روزہ اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا، جمعے کے دن پہلے اٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور دوسری چیز غسل کرنا، تیسری چیز صاف کپڑے پہننا، چوتھی چیز مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا۔ ان سب باتوں کو یاد رکھیے، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، بار بار لوگوں کو بتائیے تاکہ اللہ عمل کی توفیق دے دیں۔ اور پانچویں چیز مسجد پیدل جانا، اور چھٹی چیز امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی بیٹھا اس کو پھلانگتے ہوئے نہیں آنا کہ 2 آدمیوں پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر تو پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، گناہ حاصل ہوگا۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مسجد جو پہلے جائے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو مسجد پہلے جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ اگر صفیں بھری ہوئی ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا، اس کا خیال کرنا۔ اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے یا موبائل سے یا گھڑی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔
خطبے کو غور سے سننا، نئی چیز ہے خطبے کو غور سے سننا۔ یہ 9 اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر قدم پر ملتا ہے، ہر قدم پر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعے کے دن جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ اور اس جمعے سے پہلے پچھلے جمعے کی تمام صغیرہ گناہوں اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں، یاد کر لیں، اور نہ یاد کر پائیں تو دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، درشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، روزانہ پڑھا کرو، لیکن جمعے کے دن کثرت سے، کم سے کم روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور جمعے کے دن کثرت کر دیا کرو، زیادہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود شریف ہم سبھی لوگ پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریے گا اور خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی جو ہے بھیجیے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی جمعے کی نماز کو قبول فرمائے اور کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرمائے، لاک ڈاؤن کا خاتمہ کر دے، اور ہم سب کے لیے اور اپنے نبی کی قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔